السلام علیکم ناظرین، میرا نام ایاز حسین ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل ایاز حسین آفیشیل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، میاں والی سے 20 میل کے فاصلے پر ایک گاؤں ہے، ایک قصبہ ہے جس کا نام کالا باغ ہے۔ قیام پاکستان سے قبل یہاں کیلوں کے باغات ہوا کرتے تھے۔ دور سے جب ان باغات کو دیکھا جاتا تو یہ سیاہ بادلوں کی طرح دکھائی دیتے تھے، جس کی وجہ سے اس علاقے کا جو نام ہے وہ کالا باغ پڑ گیا۔ 1953 میں ایک ٹیم نے یہاں کا سروے کیا اور اس علاقے کو، کالا باغ کو، ڈیم کے لیے بہترین جگہ قرار دیا کہ ایک قدرتی ڈیم ہے ہمارے پاس بنا بنایا، ہمیں صرف ایک طرف سے ہی اس کے جو درے وغیرہ ہوتے ہیں وہ لگانے کی ضرورت ہے اور ہمارا ڈیم تیار ہو جانا ہے۔ 1960 میں جنرل ایوب خان نے دریائے بیاس، راوی اور ستلج جو انڈیا کو 8 کروڑ روپے میں فروخت کر دیے، جس سے پاکستان کو ڈیم بنانے کی اجازت مل گئی۔ جو ہی ڈیم کی تعمیر کا آغاز ہوا، سازشوں نے بھی اپنا سر اٹھا لیا۔ ہوا کچھ یوں کہ ڈیم کی ابتدائی جو مراحل تھے تعمیر کے، اس کے دوران جب ٹیم کھمبوں پر نشانات لگا رہی تھی اور مکان کی چھتوں پر نشان لگا رہی تھی تو یہ افواہ پھیلا دی گئی نوشہرہ شہر میں کہ جہاں تک نشانات لگائے جا رہے ہیں یہاں تک پانی آ جانا ہے اور نوشہرہ شہر مکمل طور پر ڈوب جائے گا۔ حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی۔ جو ڈیم کی میکسیمم اونچائی ہے، یعنی کہ اگر یہ ڈیم فل بھر جاتا ہے تو اس کی جو میکسیمم اونچائی ہوگی وہ 915 فٹ ہوگی، جبکہ نوشہرہ اس کا جو نچلا ترین حصہ ہے، جس کو ہم ڈونگا کہتے ہیں، سب سے نیواں حصہ جو ہے اس شہر کا، اس کی جو اونچائی ہے وہ ڈیم کی میکسیمم ہائٹ سے 25 فٹ اونچی ہے۔ اسی طرح چار سدہ کا جو نچلا ترین حصہ ہے 40 فٹ اونچا ہے، اور پبی جو ہے اس کا 45 فٹ، جو اس کا نچلا ترین حصہ 45 فٹ اونچا ہے، مردان کا 55 فٹ، اور سوابی کا نچلا ترین حصہ ڈیم کی میکسیمم ہائٹ سے 85 فٹ اونچا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ اگر یہ ڈیم بن جاتا تو مشرقی بلوچستان کا 7 لاکھ ایکڑ اضافی رقبے کو جو ہے یہ پانی دیا جانا تھا، جس کو کاشت کے قابل بنایا جانا تھا۔ اس کے ساتھ دوسرا اعتراض جو ہے وہ سندھ نے اٹھایا کہ اگر یہ ڈیم بن جاتا ہے تو ہمارا سندھ جو ہے وہ صحرا بن جائے گا، ریگستان بن جائے گا، ہمارے پاس پینے کے لیے پانی نہیں ہوگا، جو کہ بالکل بے بنیاد الزام تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر یہ ڈیم بن جاتا تو سندھ کو کم و بیش 40 لاکھ ایکڑ فٹ اضافی پانی ملنا تھا اس سے، اگر یہ ڈیم بن جاتا تو علاوہ ازیں 8 لاکھ ایکڑ رقبے کو جو ہے کاشت کے قابل بھی بنایا جا سکتا تھا۔ اس ڈیم میں مچھلیاں بھی پالی جا سکتی تھیں جو دریائے سندھ میں جاتی ہیں، اور وہاں کے جو مچھیرے ہیں جن کا یہ کام ہے، ان کے روزگار میں بھی اضافہ ہونا تھا۔ اوورال اگر ایک اس کا دیکھا جائے، ایک اندازے کے مطابق 50 لاکھ ایکڑ بنجر زمین کو کاشت کے قابل بنایا جا سکتا تھا اس ڈیم کے بنانے سے، اور ملکی جی ڈی پی میں 250 ارب روپے کا اضافہ کیا جا سکتا تھا، کیونکہ ہمارا ملک جو ہے ایک زرعی ملک ہے۔ ہم اپنی ٹوٹل جی ڈی پی کا 20% زراعت سے حاصل کرتے ہیں۔ ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ 2025 تک اللہ نہ کرے ہم قحط سالی کا شکار ہونے والے ہیں، ہم پانی کی ایک ایک بوند کو ترسیں گے۔ ہمارے جو ملک پاکستان میں پانی کا بہت بڑا بحران آنے والا ہے 2025 تک۔ ناظرین، پاکستان ہر سال اپنے دریاؤں میں 145 ملین ایکڑ فٹ پانی حاصل کرتا ہے، 145 ملین ایکڑ فٹ۔ اچھا، اس میں جو ہمارے ضرورت کا پانی ہے وہ بھی ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ ہمیں زرعی ضروریات کے لیے 8 MAF پانی کی ضرورت ہے، اور جو زراعت کے علاوہ ہمیں پانی کی ضرورت ہوتی ہے دیگر ضروریات کے لیے 12 MAF جو ہے سالانہ ہمیں پانی کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی کہ کل ملا کے ہمیں 20 MAF پانی کی ضرورت ہے۔ ہم 145 MAF پانی سالانہ حاصل کرتے ہیں، اور 20 MAF سالانہ ہماری ضرورت ہے یا ہم استعمال کرتے ہیں۔ باقی سارا کا سارا پانی ہم سمندر میں پھینک دیتے ہیں۔ ہم اتنا بڑا اپنا نقصان کر رہے ہیں، ناقابل تلافی نقصان۔ یہ ایک ایسا نقصان ہم کر رہے ہیں جس کا ازالہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ناظرین، اگر پاکستان، ہندوستان اور یونائٹڈ اسٹیٹس کی بات کی جائے تو اس وقت انڈیا کی جو کیپیسٹی ہے پانی کو جمع کرنے کی، پانی سٹور کرنے کی، 200 دن کی کیپیسٹی ہے۔ یعنی کہ آج اگر انڈیا کو پانی دے دیا جاتا ہے کہ آپ میکسیمم سٹور کر لیں تو انڈیا اتنا پانی جمع کر لے گا کہ 200 دنوں تک وہ پانی استعمال کیا جا سکتا ہے۔
یہ پاور امریکہ کے پاس 900 دن کی ہے، 900 دنوں کا پانی امریکہ اس وقت جمع کر سکتا ہے اپنے پاس، جبکہ پاکستان صرف 30 دن کا پانی جمع کر سکتا ہے۔ یہ حالت ہے ہماری اس وقت، ہم صرف 30 دن کا پانی جمع کر سکتے ہیں۔ 2010 میں بھی سیلاب آیا تھا۔ جو زندہ قومیں ہوتی ہیں وہ اپنے ساتھ ہونے والے واقعات اور اپنے ساتھ ہونے والے حادثات سے سبق سیکھتی ہیں اور اس کا کوئی سدباب ڈھونڈتی ہیں، لیکن ہم نے کوئی سبق نہیں سیکھا، ہم نے کوئی حل نہیں نکالا آنے والے وقت کے لیے، ہم نے ملک پاکستان کے مستقبل کے بارے میں نہیں سوچا۔ 2010 میں انجلینا جولی آئی تھی یہاں پر، اس نے انتہائی افسوس کے ساتھ جا کر یہ رپورٹ جمع کروائی تھی اقوام متحدہ میں کہ جب میں وہاں پر پہنچی تو جو سرکاری عہدیداران تھے اور جو با اثر افراد تھے وہ مجھ سے ملنے کے لیے قطار در قطار کھڑے رہتے تھے، اور جو اصل حقدار تھے، جن کے گھر بار لٹ گئے تھے، جن کے مال مویشی ان سے چھن گئے تھے، اور جن کے کچھ کے بچے بھی جو ہے سیلاب کی نظر ہو گئے تھے، بہہ گئے تھے سیلاب میں، ان غریبوں کو اور ان حقداروں کو مجھ سے دور رکھا جاتا تھا، ان کو دھکے دیے جاتے تھے، میرے پاس نہیں آنے دیا جاتا تھا۔ جو گھنٹوں انتظار میں کھڑے ہوتے تھے ہمارے سے صرف ایک بوتل پانی کی لینے کے لیے یا آٹے کا ایک تھیلا لینے کے لیے۔ انہوں نے یہ بھی ذکر کیا، اس وقت کے جو پرائم منسٹر تھے، پرائم منسٹر پاکستان یوسف رضا گیلانی، انہوں نے ان کا بھی ذکر کیا کہ انہوں نے مجھ سے یہ خواہش ظاہر کی کہ میری فیملی آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ میرا منع کرنے کے باوجود بھی ان کی فیملی ایک اسپیشل چارٹر طیارے پر ملتان سے اسلام آباد آئی، میرے لیے انتہائی قیمتی تحائف لے کر آئی، اور انواع و اقسام کے کھانوں کا بندوبست بھی میرے لیے کیا گیا۔ وہ ایک ایسی قوم کی سٹوری سنا رہی تھی، ایک رپورٹ جمع کرا رہی تھی جس کی قوم بھوک اور افلاس سے مر رہی تھی اور سیلاب میں ڈوب رہی تھی قوم۔ انہوں نے مزید کہا اپنی رپورٹ میں کہ پاکستان کے حکام پر یہ دباؤ ڈالا جائے کہ جب تک وہ اپنی ان عیاشیوں کو اور فضول خرچیوں کو کنٹرول نہیں کرتے، ان سے کسی قسم کی امداد وغیرہ نہیں کی جائے گی۔ ناظرین، ہمیں کچھ سوچنا ہوگا اپنے ملک پاکستان کے بارے میں، اپنے فیوچر کے بارے میں۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کرنے کی، تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو اب تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم۔